ہمارے سامنے یہ ریاضی لکھی ہوئی ہے اور ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس ریاضی کو حل کرنا ہے۔ آم، یہاں پہلا نمبر جو ہے وہ ہے 9.1/10 دوسرا نمبر ہے 3.2/10 ان دونوں نمبروں کو کوسین میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کوسین ان کے ساتھ ساتھ بالکل لکھے ہوئے، ان کے درمیان کوئی اور نشان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں ضرب ہونے ہیں، یہ دونوں کو آپس میں ہمیں ضرب کرنا ہے۔ اب جب ہمیں اس طرح معیاری روپ میں نمبر دیے گئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس نمبر ہیں ان کو ہم الگ ضرب کریں گے، اور یہ جو دوسرے نمبر ہیں ان کو ہم الگ ضرب کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوسین لگائیں گے۔ کوسین کے اندر پہلے ہم یہ دونوں نمبر آپس میں ضرب کرنا لکھ دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم لکھیں گے یہ 9/9 9 بائی نہیں، اور یہ ضرب ہو رہا ہے 3.2 سے، یہ ضرب ہو رہا ہے 3.2 سے۔ تو کوسین ہم ذرا اسی رنگ میں لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا۔ اب دوسرے کوسین میں ہم کیا کریں گے، ہم ان دونوں کو لکھ دیں گے آپس میں۔ تو 10⁻6 بائی 10⁻5، 10⁻5، یہ ہمارے پاس دوسرا کوسین آ گیا۔ پہلے ہم ان دونوں کو ذرا حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ادھر کنارے پہ کام کر لیتے ہیں۔ تو بھائی یہاں کنارے پہ ہم لکھ دیتے ہیں 9.1، اور یہ جو ہے یہ ضرب ہو رہا ہے 3.2 سے۔ تو 3.2 ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کو اب ہم حل کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلے کیا ہوگا، یہ 2 جو ہے ان دونوں سے ضرب ہوگا۔ تو 2 جب 1 سے ضرب ہوتا ہے تو جواب آتا ہے 2، پھر 2 جب 9 سے ضرب ہوتا ہے تو جواب آ جاتا ہے 18۔ یہ تو ہو گیا پہلا حصہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے حصے پہ، جو کہ اس 3 کو ضرب کرنا ہے۔ اب یہ 3 جو ہے یہ اگر ہم ان اشاریوں کو نظر انداز فی الوقت کریں تو یہ 30 کی مقدار رکھتا ہے، یعنی کہ ہم اس 30 کا صفر جو ہے وہ پہلے سے یہاں لکھ دیں گے۔ اب 3 1 سے ضرب ہو کے 3 بنتا ہے، اور پھر 3 جو ہے وہ 9 سے ضرب ہو کے 27 ہوتا ہے۔ 9/3 کا جواب 27 ہوتا ہے۔ یہ پاروں میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے سیدھا سیدھا بتا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اوپر والے جواب اور نیچے والے جواب کو آپس میں جمع کر دینا ہے۔ تو 2 اور 0 آپس میں جمع ہو کے بنتے ہیں 2، پھر 8 اور 3 آپس میں جمع ہو کے بنتے ہیں 11، جس کا 1 ہم یہاں لکھ دیں گے، اور 10 والا 1 ادھر بھیج دیں گے۔ یہ 1 اور 1 جمع ہو کے 2 بن گئے، اور 2 اور 7 جمع ہو کے 9 بن گئے۔ آخر میں یہ 2 اکیلا ہی ہے، تو یہ ایسے ہی نیچے آ جائے گا۔ اب اوپر والے نمبر میں 1 اشاریہ لگا ہوا تھا، دوسرے نمبر میں بھی 1 کے بعد اشاریہ لگا ہوا تھا، تو کل ملا کے یہ ہمارے پاس 2 ہندسوں کے بعد اشاریہ ہو گیا، جو کہ ہمارے جواب میں یہاں آ جائے گا۔ یہ بہت موٹا ہو گیا، اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے بھائی۔ تو 29.12 ہے ہمارا جواب، جو کہ ہم یہاں لکھ دیں گے 29.12۔ یہ تو پہلا حصہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں اس نمبر کے دوسرے حصے پہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس 10⁻6 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 1 کے بعد 6 صفر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 5 اور یہ 6، یہ کس سے ضرب ہو رہا ہے، یہ ضرب ہو رہا ہے 10⁻5 صفر۔ -5 کی جب طاقت لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مثبت طاقت تب ہو جائے گی جب وہ نمبر 1 کے نیچے چلا جائے گا، مطلب یہ الٹا ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہ 10⁻5 مثبت ہو گیا ایسے، تو اس کو ہم کھول کے لکھ دیتے ہیں، جو کہ ہو جائے گا 1 کے بعد 5 صفر۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم یہاں پہ پھر سے اس کوسین کو بند کر دیں گے، تو یہ اوپر والے نیچے والے سے تو کٹ سکتے ہیں، تو ہم ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا صفر کٹ گیا، یہ دوسرا صفر کٹ گیا،
پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور آخر میں یہ 5واں صفر کٹ گیا۔ تو ہمارے پاس اب کیا جواب رہ گیا؟ ہمارے پاس جو جواب رہ گیا وہ ہے 29.12 بائی 10 بائی 10، صرف 10 رہ گیا۔ اور ہمیں اس کو معیاری روپ میں ہی اپنے جواب کو لکھنا ہے۔ تو معیاری روپ میں جواب لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر نمبر کو بائیں جانب سے دیکھ رہے ہیں تو پہلے نمبر کے بعد ہی اعشاریہ آ جانا چاہیے، یعنی کہ یہ اعشاریہ اٹھ کے یہاں آ جانا چاہیے۔ تو اب ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے 2.912۔ اب ہم نے یہاں پہ اس کو 10 گنا کم کر دیا نا اشاریہ کو ایک جگہ ادھر لا کے، تو وہ چیز ادھر ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، ادھر ہم اس کی مقدار اس حساب سے بڑھا دیں گے 10 گنا۔ تو یہاں 10 کی طاقت 1 تھا، اب یہ 10 کی طاقت 2 ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا 10 کی طاقت 2۔ یہاں ہم نے 10 گنا کم کیا تھا تو ادھر ہم نے 10 گنا بڑھا دیا، جس سے نمبر کی مقدار ہماری برقرار رہی، اور اس طرح ہمارا جواب بھی آ گیا۔